میری ملاقات ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی سے جیل میں اس وقت ہوئی جب وہ قتل کے جرم میں وہاں آئی تھی۔ اس لڑکی نے اپنے ہی منگیتر کو جان سے مار دیا تھا کیونکہ اس نے اس لڑکی کے ساتھ بے وفائی کی تھی اور اس نے اپنی بے وفائی کا بدلہ لیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا منگیتر ڈاکٹر تھا اور اس نے میری ہی دوست سے شادی کر لی، اور پھر ایک رات میں نے بدلہ لینے کے لیے یہ کہانی مجھے ملتان کی جیل سے حاصل ہوئی، جہاں قتل کے الزام میں کچھ قیدی خواتین سے ملاقات ہوئی۔ انہی میں سے ایک جوان سال لڑکی ہادیہ بھی تھی۔ وہ ملتان کے قریب ایک دیہات سے رہنے آئی تھی اور ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ جب میں اس سے ملی، اس کی خوبصورتی مرجھائی ہوئی تھی۔ رنگت جو کبھی سرخ اور سفید رہی ہوگی، اب زرد ہو چکی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں عجیب سی بے قراری اور کچھ وحشت بھی تھی۔ جب میں نے سوال کیا کہ تم کیوں کر قتل کے جرم میں یہاں ہو، جبکہ تم ابھی اتنی جوان، کم عمر، نازک اندام اور نرم پھول لگتی ہو، تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد بالآخر وہ گویا ہوئی، انسان جذبات اور غصے میں بہت کچھ کر گزرتا ہے، اور مجھ سے بھی یہی غلطی ہوئی کیونکہ میں بچپن سے ہی بہت ضدی اور تند خو تھی۔ سب مجھے جھگڑالو کہتے تھے، لیکن میں خواہ جھگڑا نہیں کرتی تھی۔ جب کوئی میری چیز ہتھیا لیتا تو مجھ سے یہ برداشت نہ ہوتا اور میں جھگڑ پڑتی تھی۔ بچپن سے ہی مجھ میں احساس ملکیت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ مجال ہے کہ میرے بہن بھائی میری کسی بھی چیز کو ہاتھ لگاتے، اگر میری اجازت کے بغیر وہ ایسا کرتے تو میں ان سے جھگڑا کرتی تھی۔ ہادیہ نے خاصی لمبی تمہید باندھی۔ مجھے دیگر خواتین کا بھی حال احوال معلوم کر کے ڈی سی صاحب کو رپورٹ بھجوانی تھی۔ میں نے ہادیہ سے کہا کہ میں تمہاری داستان سننے دوبارہ آؤں گی، ابھی وقت کم ہے، کہ تم مجھے اپنے گھر والوں کا پتہ بتا سکتی ہو کیونکہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے گھر کا پتہ بتا دیا۔ اگلے روز میں ہادیہ کے بتائے ہوئے پتے پر گئی تو سب سے پہلے مجھے اس کی کزن شہلا سے ملاقات ہوئی، اور وہ شہلا بہت ہی خوش اخلاقی سے ملی۔ تب میں نے اپنے آنے کا مقصد بتایا کہ ہادیہ کے بارے میں جاننے آئی ہوں۔ میری اس کے ساتھ جیل میں ہی ملاقات ہوئی تھی، لیکن وہاں میں اس سے وقوعے کے بارے میں زیادہ تفصیل نہ جان سکی تھی۔ شہلا بولی، میں آپ کو بتاتی ہوں، اگرچہ آپ گھر کی اس حقیقت پر بات کرتے ہوئے میرے لب کانپتے ہیں، اور اس قسم کی داستانیں کبھی کبھار ہی کسی گھرانوں میں جنم لیتی ہیں، مگر اتنی دردناک شاید ہی کوئی ہوگی جتنی ہماری داستان ہے۔ 5 سال پہلے کا واقعہ اسی طرح آنکھوں کے سامنے ہے جیسے یہ کل کی ہی بات ہو۔ میری کزن ہادیہ عادات و اطوار سے بہت اچھی تھی، مگر ضدی بہت تھی۔ باقی ساری باتیں اس کی اچھی تھی، خوبصورت تھی اور ہم سے بہت پیار کرتی تھی۔ تبھی امی اس کو بہو بنانا چاہتی تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تبھی میری ماں نے اسے اپنے بڑے بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا۔ وہ ٹھیکرے کی مانگ ہو گئی، اور ہماری رسم و رواج کے مطابق میری امی نے اس کے گلے میں سونے کی مالا ڈال دی۔ وہ پالنے میں تھی اور میرا بھائی محض 3 برس کے تھے۔ مکہ پنچھی اڑتا رہا۔ بچپن میں ہی ایک روز ہادیہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ دلہن بنی ہوئی تھی اور اس کی سہیلیاں گیت گا رہی تھی۔ اس وقت ہادیہ تقریباً 10 یا 11 سال کی تھی۔ چھوٹی بچیاں اکثر ایسے کھیل کھیلتی ہیں۔ اتنے میں بچیوں نے شور مچا دیا کہ دلہا آ گیا، دلہا آ گیا، اور میرے بھائی احسن کو پکڑ کر ہادیہ کے پاس لے آئی۔ احسن نے مذاق میں کہا کہ میں ہادیہ سے شادی نہیں کروں گا، میں تو ربیہ کو اپنی دلہن بناؤں گا۔ ربیہ ہادیہ کی بہت گہری دوست تھی اور کافی خوبصورت بھی تھی۔ اس پر ہادیہ غصے میں اٹھ کھڑی ہوئی اور احسن کے بال زور سے کھینچے اور بولی، بولو اب کہ تم مجھ سے شادی کرو گے یا نہیں؟ میرے بال تو چھوڑو یار، احسن چلانے لگا۔ بچوں کی چیخ و پکار سن کر گھر والے آ گئے اور ان کی حرکتوں پر ہنسنے لگے۔ بچپن کے کھیل تھے، بچپن کے ساتھ ہی گئے، اور ہادیہ اپنے منگیتر احسن کی تصویر دل میں سجائے جوان ہو گئی۔ اس نے میٹرک سکول میں اول پوزیشن حاصل کی اور پھر نزدیکی کالج سے FSC کی۔ وہ آگے بھی پڑھنا چاہتی تھی، مگر میری ماں نے کہا کہ ہادیہ کو ہم بہو بنائیں گے، ہم نے کوئی نوکری تو کروانی نہیں جو یہ اور پڑھے، اور اسے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اس نے ویسے بھی کرنی تو گھرداری ہی ہے۔ ہادیہ کے لیے تو جیسے میری امی اور ہم گھر والوں کی بات سر آنکھوں پر تھی۔ اس نے اپنے پڑھائی کے شوق کو دفن کر دیا اور صرف گھر کے کاموں میں ہی مصروف رہتی۔ گھر میں بھی اس کی اور احسن کے ساتھ شادی کے چرچے
चारों तरफ फैले हुए थे, जिन्हें सुनकर वो अक्सर ही मुस्कुराती रहती थी। एहसन ने एफएससी के बाद मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया, क्योंकि उसे पढ़ाई का बहुत शौक था और वो डॉक्टर बनना चाहता था। उसकी मंगेतर उसे हम्मा वक्त पढ़ने की तलकीन करती और अक्सर जब उससे मुलाकात होती तो उसकी हिम्मत और हौसला बढ़ाती। मेरा भाई हमेशा कहता, हाँ, तुम्हारी खातिर मुझे मेहनत करना पड़ेगी और मैं हर सूरत डॉक्टर भी बनना पड़ेगा, मगर तुम्हें मेरी जुदाई बर्दाश्त करना होगी, क्योंकि मेडिकल कॉलेज तो लाहौर में है। और जब तक मेरे भाई की तालीम जारी थी, एहसन हफ्ते के बाद घर आ जाता था और मेरी ये दीवानी किसन हफ्ते के 7 दिन गिन गिन कर गुजारती थी। जब वो घर आता तो हादिया मकान की छत पर खड़ी होकर उसे ही देखती रहती। हमारे घर साथ साथ ही थे, तब भी वो छत पर चली आती थी। उस रोज भी एहसन घर आया हुआ था। जब हादिया हमारे घर आई, वो बज़ाहिर अम्मी को खाने पर मदु करने आई थी, लेकिन दरअसल तो वो एहसन का ही दीदार करने आती थी। वो मेरे कमरे में आ गई और बोली, मैं पढ़ रही थी। बोली, क्या पढ़ रही हो? मैं बोली कि मैं इम्तिहान की तैयारी कर रही हूँ। अचानक उसकी नज़र शेल्फ पर रखी एहसन भाई की तस्वीर पर गई। उसने फ्रेम उठाकर दुपट्टे में छुपाया और हमारे घर से बाहर निकल रही थी, तभी अम्मी से टकराव हो गया। वो खेत से ताज़ा साग लेकर आ रही थी। हादिया को रोककर कहने लगी, हादिया बेटी, मैंने तो तुम लोगों के लिए भी साग खेतों से तोड़ लिया था और इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। एक हिस्सा तुम अपने घर लेती जाओ। वो भला कैसे साग की गठरी को थामती। उसने तो दोनों हाथों से दुपट्टे के नीचे छुपाई तस्वीर थामी हुई थी। वो बोली, खाला, अभी तो मैं घर जा रही हूँ, थोड़ी देर के बाद वापस आकर ले जाऊंगी। तब अम्मी ने उसे पकड़कर कहा कि अभी ही ले जाओ। और तुम्हारे हाथों में क्या है? आखिर तुम क्या छुपा रही हो? ये कहकर उन्होंने उसके हाथों को खींचा तो सीने से लगी तस्वीर नीचे गिर गई और फ्रेम का शीशा टूट गया। अम्मी एकदम से घबराकर पीछे हट गई और हादिया शर्म से मुंह छुपाए वहां से भाग आई। अम्मी को अब अंदाजा हुआ कि वो एहसन से कितनी मोहब्बत करती है। एक तरफ हादिया थी जो उनके बेटे के लिए उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार थी, और दूसरी तरफ एहसन था जो वक्त के साथ साथ काफी ज्यादा बदल चुका था। और रबिया, जो हादिया के बचपन की दोस्त थी और हमारे ही दूर के रिश्तेदारों की बेटी थी, उसके वालिद काफी अरसे से लाहौर में ही शिफ्ट हो चुके थे। बचपन में साथ गांव रहने की वजह से एहसन की उसके भाइयों से दोस्ती थी और वो लाहौर में कॉलेज के बाद अक्सर उनके घर रबिया के भाइयों के पास जाता और वहां रबिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। और वो रबिया की मोहब्बत में माँ बाप तक को छोड़ने के लिए तैयार था। इन दिनों वो मेडिकल के आखिरी साल में था। रबिया काफी अमीर माँ बाप की बेटी थी। उसने ग्रेजुएशन कर ली और अब ये लोग इस्लामाबाद चले गए थे। एहसन उसकी खातिर अब अक्सर छुट्टियों के दिनों में इस्लामाबाद जाने लगा। वो उससे बाहर भी मिलता रहता था। इस्लामाबाद में रबिया ने जॉब कर ली और एहसन भी कॉलेज से पास आउट होकर डॉक्टर बन गया और हॉस्पिटल में जॉब करने लगा। एक दिन जब वो घर आया तो माँ ने कहा, बेटे, तुम्हारी मंगेतर और उसके घर वाले तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। अगर तुम मुनासिब समझो तो हम दोनों को बचपन के रिश्ते के मुताबिक पक्के बंधन में बांध देते हैं। एहसन ने जवाब दिया कि अम्मी, मैं भी शादी नहीं करना चाहता। आप हादिया के वालिदैन से कह दे कि मेरा इंतजार न करे। बेटे की बात सुनकर माँ ने खफगी से कहा कि तुम्हें मेरी बात मानना होगी। तुमने अगर हादिया को ठुकराया, अगर उससे शादी ना की, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उसने माँ की बात सुनी अनसुनी कर दी और नाराज होकर घर से चला गया। जब काफी दिनों तक घर ना आया तो अम्मी को फिक्र हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा भाई नाराज होकर चला गया है, चलो हम ही उससे मिलने चलते हैं। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि हानिया भी आ गई और उसने भी ये बात सुन ली। पूछने लगी कि आप लोग क्यों जा रहे हैं। अम्मी ने बताया कि एहसन मुझसे कुछ खफा है, इसीलिए हम उसको देखने जा रहे हैं। ना ही उसने कोई राब्ता किया है, ताकि जाकर हम उसकी खैर खैरियत तो पूछे, आखिर क्या वजह है। वो बोली, खाला, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अम्मी ने बहुत रोका, मगर वो जिद पर अड़ गई। आखिरकार हम तीनों मेरे छोटे भाई साजिद के हमरा इस्लामाबाद रवाना हो गए। जब हम उसके अस्पताल पहुंचे जहां भाई जॉब करते थे, तो वो हमको ना मिले। अलबत्ता जिस डॉक्टर की ड्यूटी थी, जब उसने बताया कि उसकी वालदा और बहन मिलने आई हैं, तो उसने कहा कि वो कुछ देर पहले ही अपनी ड्यूटी खत्म करके चले गए हैं। उसने हमें भाई की रिहाइश का पता दे दिया
ہم وہاں پہنچے۔ گھر کے گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا اور چوکیدار باہر موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ تھوڑی دیر انتظار کر لیں، وہ آتے ہی ہوں گے۔ یہ کہہ کر چوکیدار چلا گیا۔ اس وقت مغرب ہو رہی تھی۔ ہمیں انتظار کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا اور بھائی ابھی تک نہ آئے تھے۔ امی بھی اب پریشان اور گمسم بیٹھی تھی اور مجھے اپنے بھائی پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، جس کو دقتوں سے پڑھا لکھا کر ماں نے ڈاکٹر بنایا اور اب اس طرح اس کے دروازے کے ساتھ فقیروں کی طرح بیٹھی تھی۔ جب کافی دیر گزر گئی اور رات ہونے لگی تو ساجد بولا، امی واپس گھر چلتے ہیں یا پھر اب ہمیں کسی ہوٹل میں چل کر رہنا ہوگا۔ ہم نے بھائی کو اطلاع نہ دی اور گھر سے چل پڑے۔ جانے وہ کس کام سے نکلے ہیں کہ ابھی تک نہیں پہنچے۔ ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ ڈیوٹی ختم ہوتے ہی گھر چلے گئے ہیں۔ امی بولی کہ جب تک ایسا نہیں آتا میں یہیں بیٹھی رہوں گی، آخر کسی وقت تو آئے گا ہی۔ ہانیہ بھی ہمارے ساتھ تھی اور اس کی بھی نظریں مسلسل سڑک کی طرف تھی۔ اچانک ایک گاڑی گیٹ کے سامنے آ کر رکی۔ اس میں سے احسن بھائی اور ان کے پیچھے ایک لڑکی اتری، جس کے کٹے ہوئے بال شانوں پر بکھرے تھے۔ لباس بھی کافی ماڈرن تھا۔ میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ہادیہ تو جیسے اپنی جگہ پر ساکت کھڑی تھی۔ جب وہ دونوں آگے بڑھے تو امی نے اٹھ کر بے اختیار پکارا، احسن بیٹا تم آ گئے۔ بھائی نے چونک کر دیکھا۔ ماں تو بیٹے سے لپٹ گئی مگر ساتھ آنے والی عورت کھڑی دیکھتی رہی۔ تبھی اس نے ہادیہ کو دیکھا تو وہ اسے دیکھ کر مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھی تاکہ اس سے ملے، مگر ہادیہ پیچھے ہٹ گئی۔ تم نے مجھے پہچانا نہیں ہادیہ؟ وہ لڑکی بولی۔ میں تمہارے بچپن کی دوست ربیہ، یاد ہے ہم گڑیا پٹولے کھیلا کرتے تھے۔ اب کی بار احسن گویا ہوا، ہادیہ یہ تمہاری دوست ربیہ ہے اور مجھ سے کہا کہ یہ بھابھی ہے تمہاری، ان سے گلے ملو۔ امی ساری بات سمجھ چکی تھی۔ ان کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہو چکا تھا۔ وہ ربیہ کو بھی جانتی تھی اور اس کے والدین کو بھی۔ وہ چپ کھڑی ربیہ کی طرف دیکھے جا رہی تھی اور کبھی ہادیہ کی طرف۔ ربیہ بچپن میں اکثر ہمارے گھر بھی آیا کرتی تھی کیونکہ رشتہ داری تھی اور امی اس سے بھی بہت پیار کرتی تھی۔ اچانک ہی ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، اب ربیہ تو ہماری بیٹی ہے، سب اسے سلام کرو۔ شاید وہ بیٹے کو کھونا نہ چاہتی تھی، اب جبکہ وہ یہ قدم تو اٹھا ہی چکا تھا۔ ہادیہ تم بھی بھابھی سے گلے ملو۔ مگر ہادیہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس کا چہرہ زرد ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ امی کچھ اور کہتی وہ گیٹ کھول کر باہر چلی گئی۔ مجھے چھوٹے بھائی کو امی اور اس طرح بدل جانے پر بہت صدمہ ہوا۔ ہم دونوں بھی ہادیہ کے پیچھے باہر گئے۔ امی ہمیں پکارتی رہ گئی۔ ساجد بھائی نے کہا، آپ رہیے اپنی بہو اور بیٹے کے ساتھ، ہم گھر جا رہے ہیں۔ بڑے بھائی نے روکنے کی کوشش کی مگر ہادیہ تو نہ رکی۔ ہم بھی اسے اکیلا نہ چھوڑا اور اس کے ساتھ بس میں گھر واپس لوٹ آئے۔ تمام سفر اس نے مجھ سے بات نہ کی، بس کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، لیکن میں دیکھ سکتی تھی کہ اس کی آنکھیں مسلسل سامن بہا رہی تھی۔ سفر ختم ہوا تو اس کو گھر پہنچا کر ہم بھی اداس سے گھر چلے آئے۔ یوں ایک آدھ رشتے دار کو پتہ چلا اور اس طرح سارے گاؤں کو پتہ چل گیا کہ حسن نے اسلام آباد میں شادی کر لی ہے۔ ہادیہ کی سہیلیاں اس سے اکثر سوال کرتی اور کچھ اسے بد نصیب کہتی، کچھ تسلی دیتی، مگر وہ کسی سے کچھ نہ بولتی۔ ماں باپ بہن بھائی سب سے اس نے گفتگو کا سلسلہ ترک کر دیا۔ اب نہ وہ ہنستی تھی اور نہ ہی مسکراتی تھی، بس ایک خاموشی تھی جو اس کے لبوں پر طاری تھی۔ ہمارے گھر تو اب وہ بالکل بھی نہیں آتی تھی۔ ایک دو بار میں نے ہی جا کر اس سے بات کرنے کی کافی کوشش کی مگر وہ بالکل خاموش رہی۔ 15 روز بعد امی احسن بھائی اور ربیہ بھابھی کو لے کر گھر آ گئی۔ ربیہ امیر ماں باپ کی بیٹی تھی اور جہیز بھی بھاری لائی تھی۔ یہاں بھی کسی نے بھائی سے باز پرس نہ کی۔ سب کے دل میں جو غم تھا اسے دبا لیا۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ ربیہ کے گھر والوں سے بھی رشتہ داری تھی، یوں اوپری دل سے ہر کوئی ان کو مبارکباد کہہ رہا تھا۔ امی سب کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی جیسے سب اس کے اور ہادیہ کے رشتے کو بھلا چکے ہوں۔ امی بھی اب نئی بہو کی آؤ بھگت میں لگ گئی، حالانکہ ہادیہ ان کی بہن کی ہی نہیں دیور کی بھی بیٹی تھی۔ شاید امی ربیہ کی دولت اور بھاری جہیز سے مروب ہو چکی تھی یا پھر احسن کی محبت نے ان کو یہ سب کرنے کے لیے مجبور بنا دیا تھا۔ دن بھر لوگوں کے آنے جانے کا تانتا ہی بنا رہا۔ وہ نئی نویلی دلہن کو دیکھتے، مبارکباد دیتے اور کچھ لوگ تو سرگوشیاں بھی کرتے اور چلے جاتے۔ رات کو بھی دیر تک جاگنے سے سبھی تھک گئے۔ امی نے ربیہ بھابھی اور بھائی احسن کا بستر اوپر والے کمرے میں لگا دیا اور وہ لوگ اپنے کمرے میں چلے گئے۔
اور دوسری طرف دیوار سے ادھر ہادیہ کے کان ہمارے گھر کی مبارک باتیں سن رہے تھے۔ وہ سخت مضطرب تھی، درد فراق سے تڑپ رہی تھی۔ اس دن کے بارے میں تو اس نے خواب بنے تھے، احسن کی دلہن بننے کا خواب تو بچپن سے ہی اس کے دل میں تھا، اور اب اس کی جگہ کوئی اور موجود تھی، اور احسن بھی اس کے ساتھ اس قدر خوش تھا جیسے اسے سارے جہان کی خوشیاں مل گئی ہوں۔ ہادیہ پہ کیا بیت رہی ہے، یہ تو شاید اس کے دل میں خیال بھی نہ آتا ہوگا۔ طرح طرح کے خیالات ہادیہ کے دماغ کو سلگا رہے تھے، اور وہ ان کو جھٹک دینا چاہتی تھی، مگر یک طرفہ محبت چھن جانے کا دکھ تو دوسری طرف توہین کا احساس چین ہی نہ لینے دے رہا تھا۔ اس کی سہیلیاں اور سب رشتہ دار لڑکیاں اس پر رشک کرتی تھی کہ خاندان کا سب سے قابل اور خوبصورت لڑکا اس کا جیون ساتھی بننے والا تھا، اور وہ اس کے نام سے اکثر اسے تنگ کرتی، اور وہ شرما کر پھولے نہ سماتی تھی، کیونکہ احسن اس کے بچپن کا منگیتر تھا، اس کا محبوب، جس کے خیال میں اس نے اب تک زندگی کا ایک ایک پل گزارا تھا۔ وہ اس کی ہی سہیلی کے پہلو میں لیٹا تھا، یک یک نہ جانے اسے کیا ہوا۔ وہ دوڑتی ہوئی اوپر گئی اور اپنے طرف کے زینے سے چھت پر پہنچی۔ شاید کہ اس کے ذہن میں کوئی دھماکہ سا ہوا جب وہ چلتی ہوئی اس کمرے کی طرف آئی جس میں بھائی اور بھابھی سو چکے تھے۔ کھڑکی سے پھولوں کی خوشبو کی لپیٹیں آ رہی تھی۔ اس نے جھانک کر دیکھا، مدھم روشنی میں بستر پر دونوں بہوے خواب تھے۔ اس کا دل جیسے سلگ کے رہ گیا۔ وہ احسن کے ساتھ ربیہ کو برداشت نہ کر پائی، یہ سوچتی وہ دیوار کے پاس آئی۔ دیوار کے ساتھ ٹوکا پڑا ہوا تھا۔ اس کے غمزدہ دل سے آواز آئی کہ آج موقع ہے اپنے دکھ اور بے وفائیوں کا بدلہ لینے کا، ورنہ یہ پنچھی دوبارہ ہاتھ نہ آئے گا۔ اس نے ٹوکا اٹھا لیا، انتقام کی آگ اس کے دل میں بھڑک اٹھی تھی۔ وہ ٹوکا لیے ان کے کمرے میں داخل ہوئی جہاں زیرو کا بلب جل رہا تھا، اور اس کی مدھم روشنی میں وہ دونوں کو دیکھ سکتی تھی۔ ایک نظر سوئے ہوئے نو بیہادہ جوڑے پر ڈالی، اور غم اور غصے کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی، اور اگلے ہی لمحے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس ٹوکے سے وار کر دیا۔ پہلا وار اس نے ربیہ بھابھی پر کیا، اور پھر اچانک بھائی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اچانک بھائی پر بھی وار کر دیا، اور اس کا یہ وار اس قدر کاری ثابت ہوا کہ ان کی جان موقع پر ہی چلی گئی، اور ہادیہ نے اپنا بدلہ لینے کے بعد خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ ہم سے ہمارا بھائی ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا۔ آج بھی میں سوچتی ہوں کہ قصور آخر کس کا تھا، ہادیہ کا جو انتظار اور بدلے کی آگ میں جل رہی تھی، بھائی کا جنہوں نے بچپن کی منگیتر کو چھوڑ کر شادی کر لی تھی۔ بے شک دھوکہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے امید ہے کہ میرے سامعین کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو آپ میرے چینل سدرا کی کہانیاں کو ضرور سبسکرائب کریں۔